خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، کیا پروگرام ہے؟ آپ کو بیٹھ جائیں، عاملہ کی میٹنگ ہے؟ جی حضور۔ اچھا، ساری عاملہ بیٹھی؟ نیشنل عاملہ ہے؟ جی حضور، نیشنل عاملہ اور ناظمین اعلیٰ علاقہ ہے۔ اچھا، دعا کر لیں پھر۔ جی السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ افسر ظفر احمد ناگی، نائب صدر صف دوم۔ نائب صاحب صفحہ دوم ہے؟ جی حضور۔ اچھا، صفحہ دوم میں آپ کا آخری سال ہے؟ جی حضور، میرے آخری سال ہے یہ۔ پھر کتنے انصار سائیکل چلاتے ہیں؟ پیارے حضور، جب یہ تازہ رپورٹ کٹھی کی ہے اس میں 1433 انصار ہیں حضور ہمارے۔ کل کتنے صفحہ دوم کے انصار؟ پیارے حضور 3947 انصار ہیں حضور ہمارے صف دوم کے۔ نصف کرتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں۔ 1000 کتنے؟ 1433 حضور، کم ہے نصف سے۔ اچھا، اور ورزش کتنا کرتے ہیں؟ حضور اس کی رپورٹ نہیں ہے حضور۔ لینی چاہیے نا رپورٹ۔ جی حضور انشاءاللہ۔ خدام صفحہ دوم کا مطلب یہ ہے کہ ذرا ایکٹیو رہیں، وہ جس طرح خدام الاحمدیہ میں ہوتے تھے اس طرح انصار میں آگے ہو جائیں۔ جی حضور انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ ان کی روحانیت بڑھانے کے لیے، ان کی صحت اچھی کرنے کے لیے، ان کو خدام الاحمدیہ سے زیادہ بہتر ایکٹیو کرنے کے لیے آپ نے کیا پلان بنایا؟ وہی پرانی باتیں، گھسی پٹی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو، نئی نئی باتیں نکالا کریں، زمانے کے لحاظ سے چلیں، عمر کے لحاظ سے چلیں، دیکھیں آپ نے کس طرح چلانا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں صفحہ دوم کا کوئی نہیں، بس ایک چلا ہوا کام ہے۔ وہی حضرت مسلم موعود والی بات کہ انصار میں قدم رکھتا ہے 40 سال اور ایک دن کا ہوتا ہے، جب ایک خادم انصار میں قدم رکھتے ہی وہ سمجھتا ہے میں بس بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا لیے بس یہ ہے کہ بیکار عضو بن جاؤں جماعت کا۔ حالانکہ بیکار عضو نہیں بننا، صفحہ دوم بنائی اس لیے گئی تھی کہ کارآمد عضو کو لمبا عرصہ چلایا جائے۔ جی حضور، ہاں۔ جی حضور انشاءاللہ۔ While speaking to the Qaid Amumi, Hazur spoke of the importance of giving detailed feedback to the monthly reports sent by the local majalis. کتنوں کو تبصرے بھجواتے ہیں آپ؟ سب کو بھجواتے ہیں ہر ماہ۔ ہر کے آپ خود بھیجتے ہیں یا صدر صاحب بھیجتے ہیں یا آپ کے متعلقہ قائدین بھی بھیجتے ہیں؟ جی متعلقہ قائدین بھیجتے ہیں، لیکن قیادت عمومی ہر ایک کا علیحدہ تبصرہ بھجواتی ہے۔ جو ہر شعبے کو قائدین جو ہیں اپنا تبصرہ بھجواتے ہیں؟ جی، قائد صاحب تربیت بھی بھجواتے ہیں، باقی قائد صاحب تبلیغ بھی کچھ بھجواتے ہیں، لیکن قائد صاحب تربیت باقاعدگی سے جس طرح شعبہ عمومی بھجواتا ہے اسی طرح وہ بھی۔ باقی قائدین کو بھی کہنا ذرا خود بھی ایکٹیو ہوں، اور اس کے بعد پھر قائد عمومی کی طرف سے تبصرہ چلا جاتا ہے کہ صدر کی طرف سے جاتا ہے؟ قائد عمومی کی طرف سے جاتا ہے صدر صاحب کو دکھا کے۔ ایکنالج کرتے ہیں یا صرف تبصرہ بھی ہوتا ہے اس پہ؟ نہیں، اس وقت تبصرہ ہوتا ہے، باقاعدہ پورا صفحہ ایک ہوتا ہے۔ اچھا، کمال کر دیا آپ نے، لکھنے کے کھلاڑی ہیں آپ۔ کیا لکھتے ہیں آپ تبصرے میں؟ تبصرے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بر وقت رپورٹ آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ اگر نہیں آئی ہے تو پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ ضرور بھیجنی چاہیے 10 تاریخ تک، اور ساتھ ہی پھر اجلاس عاملہ اور اجلاس عام میں حاضری جو ہے اس پہ تبصرہ لکھا جاتا ہے کہ کم ہے یا زیادہ ہے، اچھی ہے تو اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر کم ہے تو پھر اس کو سمجھاتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو تربیت کا کام ہے، تعلیم کا کام ہے، مال کا کام ہے، ان ساری شعبوں میں تبصرہ ہونا چاہیے نا؟ ٹھیک ہے حضور۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ۔ During a discussion with Qaid Mal, Hazur emphasized the importance of being aware of your weaknesses and shortcomings. تو اس میں چندہ جو بناتے ہیں آپ بجٹ، وہ اس پہ آپ کو تسلی ہے کہ صحیح طرح بن رہا ہے بجٹ؟ جماعتوں مجالس کی طرف سے آتا ہے جو حضور اس میں توجہ دلاتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مختلف اجلاسات میں، پروگراموں میں جو ہے وہ اصل عمل۔ نہیں، وہ تو کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش تو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اپنی تسلی ہے کہ جو اب تک بنا ہوا ہے وہ صحیح بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ ضرورت بھی اکثر کی تو اس میں پوری طریقے سے تسلی نہیں ہے۔ گنجائش ہے نا؟
اصل بات یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھیں تو پھر ترقی ہوتی ہے. صرف خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جائیں تو ترقی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے کمزوریوں پہ نظر رکھتی ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ٹھیک. جی انشاءاللہ. صرف یہ کہنا جی ہم نے اتنا کر لیا اتنا کہنا اور کسی نے اگر اعتراض کر دیا تو اس پہ غصے میں آ گئے, وہ بات کوئی نہیں بنتی. ہم نے ترقی کرنی ہے اور ہم نے کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے, اور اس لیے پھر حقائق جو ہے نا ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے, تبھی ہم صحیح طور پہ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کم از کم ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے, اور ناصر کو, کہ اس نے اس کی آمد کے مطابق وہ یہ لکھ دے کہ میں چندہ نہیں دے سکتا, چندہ میں اتنے پہ دوں گا, لیکن یہ کہنا کہ میری آمد اتنی ہے وہ غلط ہے, اس میں برکت نہیں ہوتی. پھر یہ بھی تربیت کے لحاظ سے ضروری ہے بتانا. ٹھیک ہے. اور انصار تو اس عمر کے پہنچے ہیں, ان کی تربیت اب کون کرے گا؟ خود ہی کرنی ہے ہر ایک نے اپنی تربیت. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چندہ کی شرح اتنی ہے, میں اس شرح کے حساب سے دوں گا, یہ آپ کو انصار کو اجازت لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے. زبردستی نہیں ہم کرتے, ٹیکس نہیں لگاتے, لیکن سچائی ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. چلیں نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خاکسار عاطف شہزاد ورک, قائد تبلیغ. اچھا, قائد تبلیغ, ماشاء اللہ. آپ انصار اللہ کی عاملہ میں سب سے چھوٹے قائد ہیں عمر کے لحاظ سے؟ جی حضور اسی سال سے. اچھا, کمال کر دیا. تو تبلیغ کا کیا پلان ہے آپ کا؟ تبلیغ میں حضور ہمارا جو لائحہ عمل ہے اس کے مطابق جو کام ہو رہا ہے اس میں تبلیغ نشستیں ہیں. اس کے علاوہ لائحہ عمل کیا کہتا ہے آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ اس میں اس وقت اس سال کے لیے تبلیغ نشستوں کا ہے, بڑی اور چھوٹی منعقد کرنی ہے, لیکن جو آن لائن ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں لیکن بہت کم ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو انفرادی تبلیغ نشستیں ہیں وہ منعقد ہو رہی ہیں. اچھا, تو پھر بیعتیں کتنی کروائی ہیں آپ نے؟ حضور اس کی رپورٹ ہمیں نہیں ملتی بیعتوں کی. کیوں؟ جو انصار اللہ کے ذریعے سے بیعتیں ہوتی ہیں اس کی رپورٹ ملنی چاہیے, کیوں نہیں ملتی؟ کچھ ملتی ہیں لیکن یعنی کہ لائحہ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم ان سے رپورٹ منگوایا کریں. کس سے منگوایا کریں؟ سوال ہے کہ جب انصار نے بیعتیں کروائی ہیں تو مجالس سے رپورٹ منگوانا آپ کا کام ہے. لائحہ عمل میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو تو کچھ اپنا بھی دماغ استعمال کر کے دیکھیں کہ اس طرح کیا بہتری کرنی ہے. ضروری تو نہیں لائحہ عمل کے اوپر لکیر کے فقیر کی طرح چل. لائحہ عمل تو ایک موٹی موٹی گائیڈ لائن ہے. اس کے علاوہ اس کی ڈیٹیل میں جانا, اس کو مزید اس پہ کام کرنا, پروگرام بنانا, پلاننگ کرنا, یہ آپ کا اپنا کام ہے. ٹھیک ہے. اور جو جماعتی طور پہ جو انصار کی عمر کے لوگ بیعت کر کے شامل ہوتے ہیں جماعت میں, سیکٹری تبلیغ کے, ان سے بھی انفارمیشن لیا کریں, معلومات لیں, پھر اپنے قائد تربیت نوبائیں جو ہیں ان کو دیں. ٹھیک. دعا کی درخواست ہے سر. اب پھر بیٹھ جائیں. سنی صدر صاحب, 1 گھنٹہ بھی پورا ہو گیا آپ کا. جی حضور جزاکم اللہ حسن جزا. خاکسار نے درخواست کرنی تھی کہ اگلے مہینے نومبر میں ہمارا سالانہ اجتماع انشاءاللہ منعقد ہوگا مانہائے میں. اچھا, آپ سے درخواست کی ہوئی ہے کہ حضرت شفقت و اجتماع کے آخری دن اگر اختتامی خطاب فرما دیں انصار کے لیے. آج جو باتیں ہو گئی ہیں اسی کو خطاب سمجھ لیں. وہ میرا یو کے انصار کو جو میں نے خطاب کیا تھا وہ سنوا دیں ان کو. جی جی انشاءاللہ وہ تو جا رہا ہے. ہمارے ہر سرکولر میں آپ کے خطبات میں سے جو تربیت اور مختلف پوائنٹ ہے وہ نکال کے ہر سرکولر میں بھیجتے ہیں. پوائنٹس نکال کے بھیجیں, ان کو نکالیں, ان میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی سوال جواب کرنے کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل نہیں کریں ہیں. اپنی پوری کوشش کریں, عمل کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر نتائج پیدا کرے اس کوشش کے, اور پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کام کرنے کی بھی کمزوری ہے اور دعاؤں کی بھی کمزوری ہے. دونوں طرف کی کمزوریوں کو پہلے دور کر کے پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے. چلیں پھر. اللہ حافظ ناصر, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ حسن الجزا پیارے حضور.